اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فاؤنڈرز گروپ جیسے کل مضبوط تھا آج اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ ابھی ہماری الیکشن کیمپین شروع نہیں ہوئی، اپنے دوستوں کے پاس اپنے مارکیٹ لیڈرز کے پاس جاتے ہیں ان کی رہنمائی حاصل کرنے کے۔ محرم ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا احترام ہم سب پہ فرض ہے، تو اس کے احترام میں تو ہمیں اس چیزوں کو روک دینا چاہیے، اور ہماری لیڈرشپ بھی اس بات پہ متفق ہے۔ جتنے بھی دوست وہاں سے اپنا ایک گروپ علیحدہ بنایا ہے وہ بھی ہمارے بڑے اچھے قابل احترام ممبرز کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر ذاتی تعلقات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور پھر صرف دیکھتے ہیں کہ یار ہماری کمیونٹی کا بینیفٹ کس میں ہے۔ کچھ تھوڑا سا بندے کو سوچنا چاہیے کہ ہر گھر میں بزرگ موجود ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہم اپنے بزرگوں کو بابے تو نہیں کہتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن 2024-26 کا میلہ سجنے کے قریب ترین ہے۔ ستمبر میں لاہور چیمبر آف کامرس کا الیکشن ہونا ہے، مگر الیکشن کا ماحول بن چکا ہے۔ بازاروں، مارکیٹوں، صنعتوں اور کاروباری صنعتی تجارتی مراکز اور اس سے جڑی کمیونٹی اس وقت لاہور چیمبر آف کامرس میں اپنی نئی قیادت کے انتخاب میں مصروف عمل ہے۔ الیکشن کیمپین شروع ہو چکی ہے۔ محرم کے ایام آنے کی وجہ سے الیکشن کیمپین تھوڑا سلو ہو چکی ہے، مگر پھر بھی رابطہ مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں چیئرمین مارکیٹس رابطہ کمیٹی فاؤنڈر گروپ ہارون اروڑا صاحب کے ساتھ، ان کے آفس میں۔ ہم اس وقت ان سے الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس پر بات چیت کریں گے۔ فاؤنڈر کے ساتھ اروڑا صاحب کی چونکہ ایک ترینہ وابستگی ہے اور بڑی مضبوط انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس وقت مارکیٹس میں تاجروں کے ساتھ جو الیکشن کیمپین اور رابطہ مہم ہے اس کو اروڑا صاحب دیکھ رہے ہیں۔ 2 بار لاہور چیمبر آف کامرس کے EC ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ فاؤنڈر کے ساتھ 2 عشروں سے قریب 2 دہائیوں 20 سال کا ایک مضبوط ساتھ ہے جو اروڑا صاحب نے فاؤنڈر کے ساتھ ہر مشکل، اچھے، برے، کڑے، آسان وقت میں اپنی وفا نبھائی ہے۔ بات چیت کرتے ہیں اروڑا صاحب سے۔ وقت دینے کا بہت شکریہ سر۔ ابھی الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس چل رہا ہے، تو اس دوران آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ فاؤنڈر گروپ کی جو الیکشن کیمپین ہے، جو مارکیٹس میں رابطہ مہم ہے، تو کیا رسپونڈ ہے بزنس کمیونٹی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، آپ نے ٹائم دیا کہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری فاؤنڈرز گروپ جیسے کل مضبوط تھا آج اس سے زیادہ مضبوط ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کیمپین چل رہی ہے۔ ابھی ہماری الیکشن کیمپین شروع نہیں ہوئی، ابھی صرف ہم اپنے حسب روایت کہہ لیں، حسب سابق اپنے دوستوں کے پاس اپنے مارکیٹ لیڈرز کے پاس جاتے ہیں ان کی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے۔ ابھی اس سلسلے میں نکلے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے بھی دیکھا ہے، باقی دوستوں نے بھی دیکھا کہ جس طرح لوگ والہانہ ہمارا استقبال کر رہے ہیں، جس طرح خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور جس طرح ہمارے ساتھ تجدید عہد کر رہے ہیں، تو ہم تو بڑے مطمئن ہیں۔ اور یقین جانیں، اس کی ایک آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے محرم الحرام کے احترام میں، کیونکہ محرم ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا احترام ہم سب پہ فرض ہے، ہم تو یہ سوچتے ہیں جی کہ محرم کے مہینے میں نہ ہنسنا چاہیے، نہ ہی زیادہ وہ ڈول ڈمکے کرنے چاہیے، کیونکہ اس کا احترام اور جتنی قربانیاں ہماری سرکار نے دی ہیں، ان کے خاندان نے دی ہیں، تو اس کے احترام میں تو ہمیں اس چیزوں کو روک دینا چاہیے، اور ہماری لیڈرشپ بھی اس بات پہ متفق ہے۔ ہم نے تمام اپنی ایکٹیویٹیز کو روک دیا تھا۔ ابھی جس طرح یہ ایک مومنٹم بنا ہوا تھا، جیسے سب دوست بلا رہے تھے، تو کچھ دوست ہمیں کہہ رہے تھے جی کہ آپ ہماری طرف نہیں آئے۔ ہم نے ان کو کہا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ عاشور کے بعد، کم سے کم عاشور کے بعد ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے، لیکن دوستوں نے کہا جی نہیں، ہم نے آپ نے ہماری طرف آنا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ کے محبت کا اظہار بڑھاتے گئے، تو خیر بڑا ہی مختصر کرتے کرتے ہم نے ان کو کہا جی پلیز تھوڑے بندے ہوں، تھوڑی جگہ جائیں، تاکہ زیادہ جو ہے نا وہ ایک احترام کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے۔ تو اس سلسلے میں بھی ہم چیدہ جگہوں پہ کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ اروڑا صاحب، آپ نے پیاف فاؤنڈر الائنس کی بات کر دی ہے، اور کامیابی بھی آپ نے اس امید کا بھی اظہار کر دیا، تو چونکہ برس 2 برس کی بات نہیں، آپ کا تو عشروں کا ساتھ ہے، 2 دہائیوں 20 سال کا ساتھ ہے فاؤنڈر کے ساتھ۔ ابھی جو آپ کے اتحادی ہیں، الائی ہیں آپ کے پیاف، تو پیاف میں آج کل کچھ حالات خراب نظر آ رہے ہیں کہ ایک وہاں سے لوگ
کچھ ہجرت کر گئے ہیں تو وہ ایک الگ دھڑے سے اپنا کام کر رہے ہیں. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں پیاف فاؤنڈر الائنس، وہ پیاف جس کا فاؤنڈر اتحادی ہے، وہ کس طرح الیکشن میں اپنا رول پلے کرے گا، اور ان کی اس ٹائم جو مارکیٹس میں یا بزنس کمیونٹی میں الیکشن کی جو سچویشن ہے، گراف ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ جی، جو پیاف آپ ذکر کر رہے ہیں کہ پیاف میں کچھ لوگ ہجرت کر کے ہیں، جتنے بھی دوست وہاں سے اپنا ایک گروپ علیحدہ بنایا ہے وہ بھی ہمارے بڑے اچھے قابل احترام، ہمارے لیے بڑے اچھے دوستی ان کے ساتھ ہے. لیکن جب آپ پریکٹیکل نکلتے ہیں، جب الیکشن کے لیے یا اپنے ممبرز کی خدمت کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر ذاتی تعلقات کو پیچھے رکھ دیتے ہیں اور پھر صرف دیکھتے ہیں کہ یار ہماری کمیونٹی کا بینیفٹ کس میں ہے. ہم اپنی کمیونٹی کے بینیفٹ اور اس کی بھلائی کے لیے نکلتے ہیں. جو پیاف سے دوست نکلے ہیں وہ ان کا کچھ معاملات ذاتی نوعیت کے ہیں، جس کو میرا خیال ہے ہمیں کوئی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. وہ وقت خود بتائے گا یا پیاف کی لیڈرشپ خود اس کو ایکسپلین کرے گی. لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا، ہمارے لیڈران، ہمارے جناب چیئرمین میاں مصباح الرحمان صاحب، ہماری جو فاؤنڈرز کی ایسوسیٹ کلاس کو لیڈ کر رہے ہیں شیخ آصف صاحب، انہوں نے ہمیں جس طرح گائیڈ کیا ہوا ہے، جس طرح ہماری تربیت کی ہوئی ہے، وہ تربیت ہمیں اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم کسی کی بات کو ڈسکس نہ کریں، ہم اپنے کام پہ توجہ دیں. جو ہمیں ایک مشن ملا ہوا ہے، ہم نے فاؤنڈرز نے آج سے نہیں 1960 سے، گو کہ اس سے بھی پہلے ہمارے لیڈران خدمت کر رہے ہیں اپنے چیمبر میں، لیکن 1960 سے باضابطہ طور پہ اگر فاؤنڈر اپنی کمیونٹی کی خدمت کر رہی ہے اور کمیونٹی کے کام کر رہی ہے تو ہمیں اسی کو کنسنٹریٹ کرنا ہے، ہم نے وہی کام لے کے آگے چلنا ہے. سلیقہ، کرینہ، ٹھہراؤ اور گفتگو نپی تلی اور نہایت تہذیب اور نفاست کا انداز، یہ بزنس کمیونٹی کی اب جو پالیٹکس شروع ہو رہی ہے، اور جو آپ پیٹریوٹک اور تہذیب اور روایت پسندی کی گفتگو کر رہے ہیں، تو کیا یہ دستور سب دوستوں میں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کے مخالف گروپس میں بھی یہی چیز رائج نہیں ہونی چاہیے؟ ذرا اخلاقی رویوں کے حوالے سے بتائیے گا، جو بزنس کمیونٹی میں آپ کیا سمجھتے ہیں، وہ گر رہے ہیں یا پروان چڑھ رہے ہیں؟ فاؤنڈرز گروپ جو ہے نا جی، اس کی ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا جی کہ بزرگ بابے، یہ لفظ بڑا ہی ڈیروگیٹری ہے. کچھ تھوڑا سا بندے کو سوچنا چاہیے کہ ہر گھر میں بزرگ موجود ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہم اپنے بزرگوں کو بابے تو نہیں کہتے. اچھا، بزرگوں کی ہی تربیت ہے کہ کس طرح آپ نے بات کرنی ہے، کس طرح آپ نے بیٹھنا ہے، کس طرح آپ نے ادب کرنا ہے، چھوٹوں سے کس طرح محبت کرنی ہے. تو خیر آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ سامنے والے کو بھی سوچنا چاہیے، تو میں تو یہ کہوں گا کہ میرے سے زیادہ ان کو خود بھی خیال آتا ہوگا، لیکن شاید اب منہ سے نکلے ہوئے تیر ہیں تو اسی وجہ سے وہ لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے. تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اس بات کو سمجھیں گے کہ یار 100 اختلافات ہوں، 100 باتیں ہوں، آپ کو تمیز کا دامن، ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ اختلاف کریں، تمیز کے دائرے میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، اپنی اپنی تربیت کی عکاسی ہے. آپ کو آپ کی گفتگو، آپ کی تربیت کی عکاسی ہوتی ہے کہ کس طرح. ہماری تو شکر الحمدللہ فاؤنڈر میں آنے کا مقصد صرف بزنس کمیونٹی کی خدمت نہیں ہوتی، آپ کی سیلف کو بھی، وہ آپ کی ذات کو بھی، اس کو بھی آپ کو وہ بلڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح آپ نے کیا اپنے مشن کو لے کے چلنا ہے، کس طرح آپ نے بات کرنی ہے، کس طرح بیٹھنا ہے. تو میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تک جب سے ہم اس گروپ، میں تو 20 سال سے اس گروپ میں ہوں، وہ کہہ لیں کہ جب سے میں پریکٹیکلی پولیٹکس میں آیا تو میں تو فاؤنڈرز کے ساتھ ہی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی ہوں، ہمیشہ رہوں گا. اروڑہ صاحب، ابھی فاؤنڈر کے نمائندے ہیں جو لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں کاشف انور صاحب، چونکہ آپ چیئرمین ہیں رابطہ کمیٹی مارکیٹس فاؤنڈر کی طرف سے، تو مارکیٹس کے لیے یا تاجر کمیونٹی کے لیے کاشف انور صاحب پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس، ان کے اقدامات کو 2 سالہ سابقہ کارکردگی کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ جی، جسے آپ کاشف انور صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، کاشف انور صاحب ہمارے لیے پرائڈ ہے، اور میں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ آج ہم جہاں پہ جا رہے ہیں تو جس جگہ پہ بھی پہنچتے ہیں، کاشف انور صاحب کی تعریف کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا. ذاتی کسی کو میں پسند ہوں، میں نہیں پسند، بھئی میرا چہرہ کسی کو پسند آتا ہے، میرا بیٹھنا اٹھنا کسی کو پسند آتا ہے، کسی کو نہیں پسند آتا، اس پہ تو کوئی کسی کی پابندی نہیں لگا سکتا. آپ نے دیکھنے ہیں کام،
ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے 24 گھنٹے جب وہ چیمبر میں آتے ہیں اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں. 24 گھنٹے انہوں نے کسی کا بھی نہیں پوچھتے آپ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں, کس مارکیٹ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ ووٹر بھی ہیں کہ نہیں ہیں, آپ اس وقت آپ کی ممبرشپ ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے. ان کا صرف مشن یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی سے اگر کوئی بندہ آئے پہلے اس کا کام کرو, پھر اس کا نام پوچھو بھائی جان اب کیا کرنا ہے. سر یہ اس وقت ملک میں جو معاشی حالات چل رہے ہیں اس میں الیکٹریسٹی پرائسز اور گیس پرائسز, پیٹرولیم مصنوعات کی پرائسز بہت زیادہ ہیں, ٹیکسز نئے لگائے جا رہے ہیں, بزنس کمیونٹی بڑی چیخو پکار کر رہی ہے. اس وقت ملکی معاشی حالات کا اب تائرانہ جائزہ لیتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے؟ آج نا میرے پاس وہ میموری شیئر ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ آپ کی, تو میرے پاس آج سے کوئی تقریباً 14 سال پرانی میموری شیئر ہوئی. اس میں بھی میرا ایک اخبار تھا مین سٹریم کا, وہاں پہ ایک کافی کالم بھی تھا, پھر ایک اخبار کا انٹرویو بھی تھا. تو وہاں پر بھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ IMF, بجلی کے نرخ اور ٹیکس کے معاملات, اور یقین جانے آج بھی شرم آ رہی ہے اور آج بھی ہم اسی چیزوں کو رپیٹ کر رہے ہیں. آج کی بات نہیں ہے, یہ قصہ ہے دہائیوں کا. یہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے یہ ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے, روز بروز ہمارا گلا بند کرتے جا رہے ہیں. ہم حکومت کے کسی ایسے اقدام کے خلاف نہیں ہیں جو بزنس کمیونٹی کے لیے اور ملک کی بھلائی کے لیے ہو, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ کے سانس لے کے تو میں اپنی زندگی پوری کر رہا ہوں, ایسی کسی چیز کے ہم ساتھ نہیں ہیں. آج بھی احتجاج کر رہے ہیں, اور ابھی تو صرف احتجاج ہو رہا ہے بیانات کی حد تک. یہ بجلی کے نرخ جس طرح بڑھا دیے گئے ہیں, آپ بتائیں کون سی انڈسٹری بجلی کے اتنے نرخوں کے ساتھ اپنے کمپیٹیٹر جو ہمارے نیبر کنٹری ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کر کے اور ایکسپورٹ بڑھا سکتی ہیں. آپ نے جو ٹیکس رجیم نئی بنا دی ہے, جو ٹیکس سسٹم نیا کر دیا ہے, آپ نے ایکسپورٹرز کو ان کا گلا بند کرنا شروع کر دیا. آپ کے جو ریٹیلرز ہیں آپ نے ان کے لیے مشکل کر دی ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی سیلز ٹیکس تو آپ نے گورنمنٹ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں سیلز ٹیکس تو آپ نے لینا ہے گاہک سے. آپ مجھے بتائیں اگر یہ گاہک سے تو جتنا سیلز ٹیکس لے رہے ہیں, جتنا وہ عام آدمی سیلز ٹیکس دے رہا ہے, جتنے کاروباری حضرات دے رہے ہیں, آپ نے اتنی ڈاکومنٹیشن کر دی ہے, اتنا اس نظام کو آپ نے وہ خراب کر دیا ہے کہ ہم سارے صرف یہ ایک ریٹرن, اگر سیلز ٹیکس کی مہینے کے بعد جو ریٹرن فائل کی جاتی ہے, اگر ایک ریٹرن کے کاغذات پورے کرتے کرتے اور اس کو مینٹین کرتے کرتے لگ رہے ہیں, آپ کاروبار کو ٹائم نہیں دیں گے, آپ صرف ٹیکس کے ڈپارٹمنٹ کے لیے بیٹھ جائیں گے. اروڑا صاحب, یہ جو ابھی بزنس کمیونٹی میں اور آپ کے پیار فاؤنڈر الائنس سے جو لوگ باہر جا رہے ہیں, دوسرے گروپس میں جا رہے ہیں, نئے دڑے بن رہے ہیں, ان لوگوں کی کوئی واپسی کا راستہ بھی رکھا ہے آپ نے؟ چودھری صاحب, یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ دوسرے گروپ میں جا نہیں رہے, چونکہ اکٹھے ہی ہم سارے دوست اکٹھے ہی تھے, اکٹھے ہی آئے تھے, تو وہ تعلقات ایک دوسرے سے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے میل ملاقات ہوتی ہے. تو کوئی بات نہیں, جو ادھر بھی جاتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے, ہمارا دوست ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں رکھتے, جیسے کہ ہمارے روایت ہے کہ ہم کبھی فرق نہیں کسی میں ڈالتے. یہ دوبارہ کیا, یہ ابھی بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. اور یہ اب چونکہ الیکشن کی کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, اس کو ڈسکلوز تو کرنا مناسب نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھیے گا کہ بعد میں بھی ہم ان کی خدمت بھی کریں گے, اور یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں, اور ان کو بلا تفریق جو بھی کوئی ہو, ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ بھی اس وقت ہمارے مخالف کھڑا تھا یا اس دفعہ اس دڑے میں بیٹھا ہوا تھا. ہم ان کی خدمت ویسے ہی کریں گے جیسے سب کی کرتے ہیں. چیئرمین مارکیٹس رابطہ کمیٹی فاؤنڈر گروپ ہارون اروڑا صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مخالفین, پیاف فاؤنڈر الائنس کے مخالفین جتنا شور مچا رہے ہیں, الیکشن کے بعد یہ نظر بھی نہیں آئیں گے, اور آخری جیت, حتمی جیت پیاف فاؤنڈر الائنس کی ہوگی, اور صنعتی و کاروباری شعبہ سندھ کے حقوق کی ترجمانی میں بلا روک ٹوک اور دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے اپنا مؤثر اور متحرک کردار ادا کرتے رہیں گے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.